الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام محمد وعلى محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ہمارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد دیداری کے لیے اپنے روح کو اہل بیت کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ درود پڑھنا محمد و آل اللهم صل على پروردگار عالم کا لاکھ شکر اس کا لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں مختلف مناسبتوں کے ساتھ اہل بیت کی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی کچھ عرصہ گزرا کہ ماہ محرم الحرام سید الشہداء کی مجالس، سید الشہداء کی عزاداری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب رہی۔ اس کے بعد ایام فاطمیہ، ابھی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایام ماہ مبارک رمضان، اور اس کے علاوہ بیچ میں کتنی ہی مخصوصیاں اہل بیت کے توسط سے ہم لوگوں کو بار بار فرش عزا پر بلایا جاتا ہے، بار بار ہمیں اہل بیت کی یاد منانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر واقعاً غور کریں تو کس قدر خوش نصیبی ہے، یعنی غلاموں کی مالکوں کے ساتھ ایک نسبت ہونی چاہیے۔ مالک جس حال میں بھی ہو، غلام اسی حال میں ہو، غلاموں کو کہنا نہ پڑے۔ غلامی کی جو تعریف ہے وہ یہی تعریف ہے کہ اس کو مالک کہتا نہیں ہے کہ میں ابھی غمگین ہوں، میں ابھی خوش ہوں، ابھی تم یہ کرو، ابھی تم یہ کرو۔ غلام مالک کی حالت کی تبدیلی سے سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، غلامی کا تقاضا کیا ہے۔ آپ دیکھیں زیارتوں کے جملے ہیں بڑے، ہم زیارتوں کے جملوں پر توجہ کرتے ہیں بعض اوقات چونکہ زندگی کے مختلف مواقع ہیں۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، جس سے آپ کی دوستی اس سے میری دوستی، لاکھ ہی میرا قریبی ہو، لاکھ ہی میرا دشمن ہو، دور ہو، کچھ بھی ہو، ابھی آپ نے اس سے دوستی کر لی، ابھی میری بھی اس سے دوستی۔ حرب لمن حاربکم، اور جس سے آپ کی لڑائی، دوری، نفرت، دشمنی، اب یہ میرا قریبی ہوا کرے، میرا دوست ہوا کرے، میرا بھائی ہو، میرا رشتہ دار ہو، کچھ بھی ہو، اب میری بھی اس سے دوری۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالکوں کی اس کے ساتھ اب بات نہیں بن رہی ہے۔ جب مالکوں کی بات نہیں تو غلاموں کی خود بخود بات ختم۔ یہ غلامی ہے عزیزان، اسی کو غلامی کہتے ہیں۔ کہا نہیں جاتا غلاموں کو کہ اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، نہیں، غلام خود بخود مالک کی کیفیت کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرتا جاتا ہے۔
ہمارے گھروں میں لاکھ خوشی ہوا کرے، اگر وہ دن اہل بیت کے لیے غمگین ہے تو ہم اپنی خوشی کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمگین۔ اور اگر ہمارے گھر میں لاکھ غم ہو، اہل بیت کے گھر میں خوشی ہو، تو ہمارے لیے اپنا غم کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مالک خوش، ہم بھی خوش، مالک غمگین، ہم بھی غمگین۔ یہ بہترین نسبت ہے، بہترین نسبت ہے۔ آپ نے سنا ہے نا حدیث قصہ میں، انی لما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، میں نے زمین و آسمان کو بنایا ہی نہیں، سورج کو روشن نہیں کیا، چاند کو روشن نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کچھ خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ان پانچ کی محبت میں۔ بس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی میں نے خلق کیا ہے یہ سب صرف ان پانچ کی محبت میں خلق کیا ہے۔ اور ہم اور آپ لوگوں کو کس قدر خوبصورت یہ نسبت حاصل ہے کہ تمام سال ہم ان پانچوں کی محبت میں گزارتے ہیں، ان پانچوں کی محبت میں تمام سال، ہر وقت ان کی یاد میں رہتے ہیں محض۔ یہ ان کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہم خوش، ان کے گھر میں کوئی غمی ہم غمگین۔ بہترین نسبت ہے۔ بس پروردگار عالم ہمیں اسی نسبت کے ساتھ دنیا و آخرت میں محشور فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں محمد عزیزان، یہ ایام سخت ترین ایام ہیں جو گزر رہے ہیں، اور دو روایتیں ہمارے پاس۔ روایت میں جملے کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ دو روایتیں پیدا ہوئی، 75 95، یا تو 75 دن یا 95 دن۔ اسی وجہ سے دو نقطوں کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے یہ دو روایتیں، حقیقت ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری بحث اس پر نہیں ہے کہ 90 دن ہے کہ 70 دن ہے، ہماری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ اصل بات ہے۔ 90-95 دن مسئلہ نہیں ہے، واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اب 90-95 دنوں پہ بحث کرتے رہے، نہیں صحیح 70 دن تھے، نہیں صحیح 90 دن تھے، یہ مورد بحث نہیں ہے۔ بحث کا مقام یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ آیا تاریخ میں ہے ایسے ہی یا نہیں؟ جی بالکل ایسے ہی۔ اور یہ جو تمام باتیں، مجھ جیسا حقیر طالب علم کوشش کروں گا کہ ان ایام میں جو آپ کی خدمت میں حاضر رہوں، جو بھی ہم گفتگو ہوگی، آپ دیکھیں خوبصورتی بڑی ہے، اہل بیت کے فضائل بھی اور اہل بیت کے مصائب بھی ہماری کتابوں میں، اہل بیت کے ماننے والوں کی کتابوں میں تو درج ہیں ہی ہیں، ہمارے برادران اہل سنت اور دیگر مکاتب کی کتابوں میں ہماری کتابوں سے زیادہ ذکر ہے، زیادہ ذکر ہے، حتیٰ کہ تاریخ میں لاکھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، فضیلتوں کو بھی مصیبتوں کو بھی لاکھ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، پھر بھی نہیں چھپ پایا، چھپانے کے باوجود بھی سب کچھ پہنچا ہے، اسی کو حق کہتے ہیں۔ انسان اپنی سرتوڑ کوشش کر لے اس کو چھپانے کی، وہ پھر بھی نہ چھپ پائے، اسی کو حق کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد کتنا زیادہ ان ایام میں یہ بحث ہے، سائیں یہ نہیں ہوا، سائیں آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ نہیں ہوا، سائیں وہ نہیں ہوا، سائیں یہ نہیں ہوا۔ بابا سب کچھ ہوا ہے، آپ تھوڑا سا اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، تھوڑا سا اپنے بزرگان سے دریافت کریں، اگر وہ بتا دیں سب کچھ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے، بس بات ساری ماننے کی ہے، انسان اس کو قبول کرے۔ اور یہی وہ ایام ہے جو دیکھیں ماہ محرم الحرام میں سب سے جو کمزور ترین پہلو ہے، سب سے جو مظلومیت کا بلند ترین استعارہ ہے سید الشہداء کا، وہ ہے شہادت حضرت علی اصغر۔ لاکھ چھپانے کے بعد بھی دنیا اس کو چھپا نہیں پائی، اور جب بھی کچھ بھی نہ مانے دنیا اس مقام پہ پہنچتی ہے اپنے سر کو جھکا لیتی ہے، کربلا کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں علی اصغر کے واقعے کو سنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات واقعہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، یہ جو ایام ہے، ان ایام کو لاکھ چھپا لے،
لاکھ باتوں کا انکار کر لے. آیا نبی کی بیٹی مسجد میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ سوال کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جواب کیا ملا؟ آخر میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ لیکن چھپا نہیں سکتے. اس قدر خوبصورتی کے ساتھ سیدہ عالم نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ تا قیام قیامت مہر ثبت کی ہے کہ یہ مہر اب کبھی ہٹ نہیں سکتی. آپ ان ساری کتابوں کو بھی ختم کر دیں پھر بھی کچھ بھی نہیں مٹنے والا، کچھ بھی نہیں مٹنے والا. قبر زہرا خود ایک سوالیہ نشان ہے. قبر زہرا خود ایک سوالیہ نشان ہے. آپ لاکھ کوشش کریں، آخر آپ اس مصلحت الہی کے مقابل تو آ کے کھڑے نہیں ہو سکتے نا. خدا کی جو مصلحت، خدا جس انداز میں اپنے نور کو باقی رکھنا چاہے، یہ بہترین طریقہ ہے اہل بیت کے احتجاج کا. بس عزیزان، ان ایام میں مختلف قسم کی بحثیں کی جاتی ہیں، اور چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور بدترین دور اس لیے کہ جو اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں عقل کے ساتھ، علم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، ان کے لیے تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا میرے جیسے یہ نوجوان بچے، یہ سوشل میڈیا بدترین، اور اس میں سوائے شبہات کے، شکوک کے، ذہنوں کو خراب کرنے کے، انسان کے خیالات کو، فکر کو، عقائد کو خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. چونکہ ہم سارا دار و مدار اس سوشل میڈیا کے میسیجز پہ لگاتے ہیں، عالم کی طرف نہیں جاتے، اس سے نہیں پوچھتے، سوال نہیں کرتے، کتاب نہیں پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا پر آیا ہوا ایک میسیج، بس اس کو لائک، کمنٹ، شیئر، ثواب مل رہا ہے. عزیزان، میں بالخصوص بزرگان سے یہ ساری گفتگو جو آپ کی چند ایام آپ کی خدمت میں ہوں گا، بزرگان سے بالکل دست ادب جوڑ کے، بزرگان ہم ان سے علم حاصل کرتے ہیں. یہ سارے بچے جو ہیں ان سے گفتگو ہے، نوجوانوں سے، میرے بچوں سے، کہ عزیزان یہ آپ سوشل میڈیا پر لاکھ کچھ بھی ایکٹیویٹی کریں، لیکن سوشل میڈیا پر کبھی احادیث، روایات، قرآن کی آیات، دین سے متعلق کسی بھی بات کو آگے فارورڈ مت کریں جب تک کہ اس کو عالم سے جا کر کنفرم نہ کریں. کبھی بھی شیئر نہ کریں، کبھی بھی اس کو لائک نہ کریں، کبھی بھی اس پر کوئی کمنٹ نہ کریں. ہاں، آپ اپنے اسکول کے، دنیا جہان کے معاملات اس کے اوپر آتے ہیں، آپ جو چاہے کریں، لیکن دین سے متعلق، اہل بیت سے متعلق، قرآن سے متعلق، کربلا سے متعلق، عزاداری سے متعلق، تشیع سے متعلق کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے آئے، اس کو نکال دیں، اس کو اسکپ کریں. نہ اس پہ کوئی کمنٹ کریں، نہ اس کو لائک کریں، نہ اس کو شیئر کریں. اگر آپ کم ترین کوئی ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کام کریں. آپ کو اس سے ضرور ثواب ملے گا. وہ جو شیئر کرنے سے شک ہے کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. اور محمد و آل محمد قرآن کر سلوات. بس خیال رکھیں، توجہ رکھیں. بس آج کی گفتگو جو مقدمتاً گفتگو ہے، وہ گفتگو میں نے ان ایام میں جہاں بھی گفتگو کر رہا ہوں اور کروں گا، اسی پہلی مجلس، یہی مجلس. آپ کہیں گے کہ مولانا آپ وہاں بھی یہ پڑھ کر آئے، ریپیٹ کر رہے ہیں. بالکل، واقعہ جو تاریخ میں ہے وہ تاریخ میں بھی تو ریپیٹ ہی ہو رہا ہے، ہم بھی تو ریپیٹ ہی کر رہے ہیں. اگلے سال بھی ایام فاطمیہ بنائیں گے تو ریپیٹ ہی تو ہوگا. اگلے سال بھی عزاداری کریں گے، ریپیٹ ہوگا. روزانہ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، ریپیٹ ہوتی ہے نا. آپ کہیں صبح پڑھ تو لیے، ابھی دوپہر میں کیوں پڑھ رہے ہیں بار بار؟ ہمیشہ اہم باتیں ہی دوبارہ ریپیٹ کی جاتی ہیں. فالتو بات ایک دفعہ بھی بڑی مشکل سے کی جاتی ہے. کام کی باتیں ہی بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، اس لیے کہ کام کی باتوں کو ہی یاد رکھنا ہوتا ہے. بس ان ایام میں جو بہت اہم مسئلہ ہے، وہ اہم مسئلہ کیا ہے کہ ان ایام میں 2 موضوعات ہوئے ہیں، 2 واقعات ہوئے ہیں. ان دونوں واقعات کو ہم توجہ اس میں سے کس پر زیادہ کرنی چاہیے اور کس پر توجہ ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. 2 واقعات ان ایام میں ہوئے ہیں اور دونوں واقعات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ.
ہم بھی بیشتر جانے انجانے میں، علمی لا علمی کے اندر ایک واقعے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اسی پہ بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اسی پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، وہی بیان بھی کیا جاتا ہے، ذاکرین بھی زیادہ تر اسی کو بیان کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسی کا شور ہوتا ہے ایک واقعے کا، جبکہ جو حقیقت میں واقعہ ہے، جو حقیقت میں معاملہ ہے، اس کی طرف توجہ کم ترین ہوتی ہے، خطبہ و ذاکرین بھی کم ترین اس کو بیان کرتے ہیں، اور جو دوسرا واقعہ ہے اس کی طرف توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے، گو کہ وہ پہلا واقعہ بھی ہوا ہے۔ دو واقعے بی بی کے ساتھ ہوئے ہیں، ایک باغ فدق کو چھینا گیا اور ایک حق امیر المومنین کو چھینا گیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آیا باغ فدق بڑی شے ہے یا علی کا حق بڑی شے ہے؟ اور زہرا کو باغ کے لیے قیام کرنا چاہیے اور جان دینی چاہیے، یا علی کے حق کے لیے قیام کرنا چاہیے اور جان دینی چاہیے؟ خود انسان اس کا سوال کرے تو خود ہی وہ جواب تک پہنچ جائے گا کہ آخر در حقیقت مسئلہ کیا ہے۔ اور دونوں واقعات ہوئے۔ اچھا، جو دشمن ہے اس نے اس وقت بھی اور اب بھی، اس نے اس وقت بھی جان کر کے یہ دونوں واقعات ایک ہی وقت میں ان کو انجام دیا، تاکہ اہل بیت کو ایک جزوی مسئلے میں، چھوٹے مسئلے میں پھنسا دے، جبکہ جو بڑی چیز ہے اس کو اس چھوٹے مسئلے میں گزار دے۔ لیکن قربان جائے ہماری جانیں کہ بی بی نے اس خوبصورتی کے ساتھ دونوں مقدمات کو لڑا اور دونوں نے دشمن کے، یعنی اس کے، میں کیا کہوں کہ منہ کو کالا کر دیا قیامت تک، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ دونوں واقعات۔ اور میں دیکھیں آپ سے، آیا جس کی ملکیت میں دونوں جہان ہو اس کے لیے چند ایکڑ کا ایک باغ کوئی اہمیت رکھتا ہوگا؟ چند ایکڑ کا ایک باغ جس کی ملکیت میں دونوں جہان، اس کے لیے باغ فدق کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ کیا حیثیت ہے کہ وہ نکل کر آئے، مسجد میں جائے، اس کے لیے قربانی دے، اس باغ کے لیے لڑے۔ آیا یہ باغ اتنا اہم ہے؟ اسی وقت میں دشمن نے دوسرا بھی کام انجام دیا، جس کے لیے در حقیقت بی بی نے یہ تمام قیام کو انجام دیا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد۔ باغ بی بی خاتون تیرا سلام اللہ بلند تر سلوار۔ دیکھیں، میں بڑوں کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، میں بچوں کے لیے عرض کرتا ہوں، چونکہ تاریخ ہے اور یہ ضرور پتہ ہونی چاہیے آپ لوگ بالخصوص توجہ کے ساتھ یہ 10-15 منٹ کی گفتگو کو سنیں، آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، چونکہ یہاں ہی اصل مسئلہ ہے، اسی جگہ پر اصل مسئلہ ہے، یہی سوالات ہیں، یہی تمام باتیں کی جاتی ہیں آپ لوگوں سے، بچوں سے، اور یہی پہ تمام مسائل ہوتے ہیں۔ سن 7 ہجری کے اندر جنگ خیبر ہوئی ہے، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ سب لوگوں نے بارہا اس مجلس میں جنگ خیبر کو سنا ہے، کیا ہوا؟ 40 دن تک لشکر اسلام نے وہاں محاصرہ کیا اور یہ اور وہ اور فلاں۔ سن 7 ہجری میں جنگ خیبر لڑی گئی، خیبر کے قلعے فتح کیے گئے، اور خیبر سے اتنا مال غنیمت مسلمانوں کو نصیب ہوا کہ تاریخ میں ہے کہ مدینے میں مجاہدین کے جو جنگ لڑنے والے لشکر اسلام، ان کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیلا کرتے ہیں، اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا مسلمانوں کو خیبر کی فتح کے بعد۔ اچھا، جب یہ خیبر فتح ہوا تو یہ جو فدق کے باغات ہیں یہ خیبر سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، یہ 6-7 چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، لیکن یہ جگہ بہت زرخیز ہے، اور یہاں سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے خیبر کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ سورہ حشر کی 7ویں اور 8ویں آیت، آج آپ لوگ بچے ضرور جا کر قرآن میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ سورہ حشر 7ویں اور 8ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفت علیہم من خیل ولا رکاب ولکن اللہ رسولہ علی من یشاء۔ یہ والی آیت کو آپ 6ٹھی اور 7ویں آیت کو آپ جا کر ملاحظہ کریں، اس کے ترجمے کو۔
قرآن کا خدا کا ایک اصول ہے، جب لشکر اسلام جنگ لڑتا ہے کفار کے مقابلے میں، تو جب جنگ لڑی جاتی ہے برابر سے، تو اب اگر لشکر اسلام فتح یاب ہوتا ہے تو جو بھی مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس کو تمام لشکر میں برابر سے نبی خدا تقسیم کر دیتے ہیں، صرف اس کا 5واں حصہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے، نظام چلانے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے 5واں حصہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یعنی بالفرض اگر میں کہوں کہ جنگ جیتنے کے نتیجے میں لشکر اسلام کو 1 لاکھ روپے ہاتھ آئے تو 80,000 روپے رسول اکرم تمام لشکر میں تقسیم کر دیں گے اور 20,000 روپے اپنے پاس رکھیں گے، اس طریقے سے۔ لیکن اگر کوئی علاقہ، کوئی قلعہ، کوئی باغ، کوئی ملک بغیر جنگ کے فتح ہو جائے، بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، وہاں لشکر کشی نہ کی گئی ہو، گھوڑے نہ دوڑائے گئے ہوں، تلواریں نہ چلی ہوں، خون نہ بہایا گیا ہو، کچھ بھی نہ ہوا ہو، تو اب جو بھی ہاتھ آئے گا وہ یہ صرف رسول کی ملکیت اور اس کے حصے میں آئے گا، اس میں سے کسی کا بھی حق نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگر جنگ لڑی جائے گی تو رسول اس میں سے 5واں حصہ رکھے گا، تمام لشکر والوں میں تقسیم کر دے گا۔ لیکن اگر جنگ نہیں لڑی جائے گی تو یہ جو بھی کچھ ہاتھ آئے گا یہ صرف رسول اکرم کا ہے۔ اب رسول چاہے تو یہ سب کسی کو دے دے اور چاہے تو اس میں سے کچھ کسی کو دے دے۔ اب فدق کے باغات جب حاصل کیے گئے وہاں پر کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، جیسے ہی یہ لشکر فدق کی طرف روانہ ہوا، پیغمبر اکرم نے فدق سے کچھ فاصلے پر لشکر کو روک دیا اور صرف خود اور اپنے بھائی علی کو لے کر فدق کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی ان کو خبریں پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ ایک سورما ہے لشکر اسلام میں، بہت بڑا پہلوان ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس نے مرحب کو، حارث کو، انتر کو، اتنے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا ہے، ابھی کون اس سے مقابلہ کرے گا؟ انہوں نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، پہلے ہی سرنڈر ہو گئے۔ اب یہ سارے قلعے، 6-7 قلعے بغیر جنگ کے رسول اکرم کی قبضے میں آ گئے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی یہ قلعے پیغمبر کے قبضے میں آئے فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے۔ یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 26 پوری بڑی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ پیغمبر اکرم نے فوراً علی کو کہا کاغذ قلم لے کر آؤ۔ اب یہاں پہ تو ایک جگہ اور بھی کہا تھا کاغذ قلم لے کر آؤ، وہاں تو کوئی بھی نہ لایا، یہاں علی کو کہا، فوراً علی کاغذ قلم لے کر آ گئے۔ پیغمبر نے وہی یہ تمام فدق کے باغات اپنی بیٹی کو ہبہ کر کر لکھ کر دے دیے خدا کے حکم سے۔ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت نکتہ ہے، خدا نے حکم فرمایا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ، یہاں قربہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، لیکن رسول تو یہاں صرف اپنی ایک بیٹی کو سارے باغات دے رہے۔ بابا اللہ نے کہا ہے سارے قرابت داروں کو دے دو، آپ ایک بیٹی کو دے رہے، آیا رسول خدا کے حکم کے خلاف کبھی کر سکتا ہے معاذ اللہ؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرابت دار جب بھی کہا جائے گا ایک بیٹی ہی مراد ہوگی، ایک بیٹی ہی مراد ہوگی۔ اگر کوئی اور قرابت دار ہوتا تو اس حکم کے مطابق وہ بھی اس میں شامل ہوتا، بس اس کا مطلب ہے کہ قرابت دار ایک بیٹی ہی ہے، سارے باغات نبی نے اس کو لکھ کر دے دی۔ اب یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، پیغمبر اکرم 28 صفر سن 10 ہجری کو دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی تقریباً 3.5 سال یہ باغات نبی کریم کی زندگی میں فاطمۃ الزہرا کی ملکیت میں قبضے میں رہے ہیں، 3.5 سال۔ اور یہاں پر 200 سے 250 کام کرنے والے جناب زہرا کے ان باغات میں کام کیا کرتے تھے، 200 سے 250 کام کرنے والے بہاری اور اس طرح کے لوگ کام کیا کرتے تھے۔ ہر سال بزرگان نے اس کی پوری
تفسیر کری ہے، محنت کیا کہ کئی سو اونٹوں پر اس کی کھجوریں لاد کر مدینے میں آتی تھی۔ ان تمام سالوں میں فاطمہ کے گھر کے کسی بچے نے بھی اس باغ کی ایک کھجور بھی نہیں کھائی ہے، ایک کھجور بھی نہیں کھائی ہے۔ جیسی وہ کھجوریں آتی تھی دروازے کے باہر ہی وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، ناداروں میں، مسلمانوں میں بانٹ دی جاتی تھی۔ اب اہل بیت کا دستور ہی یہی ہے، وہ پہلے لوگوں کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں۔ یہ اور ہوں گے جو پہلے خود کھاتے ہیں، پھر جو بچ جاتا ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اہل بیت کا وتیرہ، اہل بیت کا دستور کچھ اور ہے۔ بس یہ اس طریقے سے رہا ہے۔ اب اگر کسی کو اعتراض تھا، کوئی ورثہ تھا، کوئی ترکہ تھا، کوئی ملکیت تھی، آپ رسول کی زندگی میں سوال کر سکتے تھے نا، یا رسول اللہ یہ آپ کا ورثہ ہے، آپ کا ترکہ ہے، آپ کا کیا ہے یہ کیوں آپ نے اپنی ایک ہی بیٹی کو سارا دے دیا؟ یہ تو مسلمانوں کا حق ہے۔ سوال کرنا بنتا تھا نا، اور یہ رسول سے ہی بنتا تھا، جو دینے والا اس سے سوال کیا جائے گا آپ نے یہ معاذ اللہ غلط کیا ہے، کیونکہ آپ خود یہ حدیث فرما رہے ہیں جو بعد میں ہم کوٹ کریں گے آپ کے جانے کے بعد ہیں۔ اس زمانے میں تو کوئی نہیں بولا۔ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، آپ کو ورثہ بھی یاد آ گیا، آپ کو ترکہ بھی یاد آ گیا، آپ کو وراثت بھی یاد آ گئی۔ جبکہ وراثت اور ترکے کے قوانین کے مطابق تو جو انسان چھوڑ کے مرتا ہے وہ اس کے بعد اس کا ترکہ ہوتا ہے۔ ترکہ یعنی ترک کرنے والی شے، وہ اس کی وراثت ہوتی ہے۔ زندگی میں وہ جو دے دیتا ہے وہ ہبہ کہلاتا ہے۔ یہ تو نہ ترکہ ہے نہ ورثہ ہے۔ آپ کی جو حدیث آپ نے بیان کری اس کی تاریخ میں بھی پورا نہیں اترتا۔ لیکن دیکھیے کس قدر ستم ظریفی ہے زمانے کی، کس قدر ستم ظریفی ہے۔ یہ دشمن نے یہ چال چلی۔ یہ فدق کی مختصراً تاریخ جو میں نے اپنے بچوں کی خدمت میں عرض کری، آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ باغ فدق اس طریقے سے زہرا کو ملا ہے، اور نہ یہ ورثہ ہے، نہ یہ ترکہ ہے، نہ یہ نبی کی میراث ہے جو بعد میں آپ کسی بھی وجہ سے اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ کوئی اس طرح کی شے نہیں ہے۔ یہ زہرا کی ملکیت ہے، اور زہرا رسول کے زندگی میں ہی اس کی مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ رسول کے جانے کے بعد اس کی مالک بنی ہے، رسول کی زندگی میں ہی اس باغ کی مالک ہے۔ اور یہ تمام جو وہاں سے کھجوریں اور یہ مال آیا کرتا تھا، تو پیغمبر اکرم جان کر کے اس تمام مال کو زہرا کے دروازے سے لوگوں میں بانٹا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ مالک ہے، یہی بانٹ رہی ہے، یہ مالک ہے، یہی اپنے مال کو بانٹ رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس باغ فدق یہ کل اس کی تاریخ یہ ہے، کل تاریخ اتنی ہے۔ اور پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو بی بی نے اپنے اس حق کو بھی ثابت کیا بہترین انداز میں۔ آپ حدیث سنا رہے ہیں، ہم قرآن پیش کر رہے ہیں۔ اب کون سی چیز افضل ہے؟ آپ کے خود کے قانون کے مطابق اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پر دے مارو۔ یہ تو قانون ہے، فقہ کا قانون ہے، ہمارے پاس بھی یہی ہے، آپ کے پاس بھی یہی ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت افضل ہے، خدا کا حکم افضل ہے۔ آپ قرآن کے مقابل میں حدیث کو پیش کر رہے ہیں، اور قرآن کو ایک طرف کر رہے ہیں اور حدیث پر باقی رہ رہے ہیں۔ مطلب کوئی تو قانون ہوگا، کسی قانون کے تحت تو انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے، یا کوئی بھی قانون نہیں ہوگا کسی بھی کام کرنے کا۔ بس یہ بنیادی چیزیں ہیں ان ایام میں۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد۔ اس باغ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ کام بڑا خطرناک تھا۔ اگر یہ خالی باغ کو لے کر بیٹھ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر یہ زہرا سے آ کر کہتے
کہ ہمیں یہ باغ چاہیے، تو شاید یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، یہ دونوں جہان کے باغات آپ کو دے دیتی۔ آپ کو یہ زور زبردستی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، آپ سوال تو کرتے کم سے کم، آپ مانگتے تو صحیح، وہ عطا کرنے والی ہے۔ لیکن آپ نے وہی انداز اپنایا جو آپ ہی کو زیب دیتا ہے، جو آپ ہی کے لیے ہے۔ بس آپ نے اس باغ کو اس طریقے سے ہتھیایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خطرناک کام کیا، اور وہ کام بہت خطرناک تھا، اور وہ کام سقیفے کے اندر آپ نے انجام دیا۔ ہم جتنا بیان کر سکتے ہیں اتنا ہم بیان کریں گے، نہ ہم کسی کی توہین، نہ کسی کی گستاخی، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کے اوپر دشنام ترازی، نہ کسی کو برا نہ کسی کو اچھا۔ جو بھی بات ہے وہ مستند ہے، اور ہم سے سوال کرنے سے پہلے آپ جا کر اپنی کتابوں کو رجوع کریں۔ اگر یہ باتیں آپ کو آپ کی کتابوں میں نہ ملے تو ہم ہر سزا کے لیے آمادہ و تیار ہیں، اس میں مشکل والی کی بات ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آلہ۔ بس جو دوسرا کام آپ نے انجام دیا وہ علی کو اس کے حق سے محروم کیا، علی کو اس کے حق سے محروم کیا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو زہرا نے برداشت نہیں کرنا تھا نہ کیا، نہ برداشت وہ کر سکتی تھی نہ کیا، اور تمام تر قیام اس حق کے لیے کیا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کریں گے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو معروف ہے خطبہ فدقیہ جو بی بی نے جا کر مسجد میں ارشاد فرمایا ہے، حالانکہ وہ مختصر خطبہ ہے، بہت زیادہ طویل خطبہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو مطالب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ مطالب ہیں۔ لیکن اس پہلے خطبے کے اندر بی بی نے بہت کم گفتگو فرمائی ہے فدق سے متعلق، بہت کم، اور بعد کے تمام ایام میں فدق سے متعلق کوئی گفتگو ہی نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی کی نگاہ میں باغ فدق بس اتنا ہی ہے، گو کہ آپ نے اس کو ہتھیا لیا ہے، سو ہم نے اس کے دفاع میں اپنے دلائل پیش کر دیے، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، دلائل ہم نے پیش کر دیے۔ بس یہ جو دوسرا کام آپ نے انجام دیا، اس سے درگزر نہیں کیا جا سکتا، اس سے گزرا نہیں جا سکتا تھا آسانی سے۔ وہ کہ آپ دیکھیں ان ایام میں بہت روایتیں سخت ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جناب زہرا سے متعلق ہی تمام گفتگو رہے، یعنی عجیب جملے ہیں عزیزان۔ یہ امامت، یہ ولایت، یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، اور ابھی نبوت ختم ہو رہی ہے اور امامت شروع ہو رہی ہے، اور یہ والا وقت بہت زیادہ حساس ہے، اور اس حساس وقت میں بی بی نے بڑی حساس ذمہ داری کو انجام دیا۔ ایک جملہ ہے بی بی کا، فرماتی ہے کہ اگر حق کو اس کے حقدار تک پہنچنے دیا جاتا تو شاید جہنم میں 2 فرد بھی نہ جا پاتے، یعنی اگر امامت کو امام تک پہنچنے دیتے، خلافت کو خلیفہ تک پہنچنے دیتے، ولایت کو برسر اقتدار آنے دیتے، اس عادل ترین امام کے ہاتھ میں اقتدار و حکومت دے دیتے اور اس کو اس کا کام کرنے دیتے جو اس کو نبی سونپ کر گئے تھے، تو وہ آیا چھوڑتا کسی فرد کو ہدایت سے محروم؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اور بقول خود کے جملے کے، ہم 2 افراد کو بھی کہ جن میں آپس میں اختلاف ہو ہم جہنم میں جانے نہیں دیتے۔ یعنی کائنات کس طرح کی ہوتی اگر علی حاکم ہوتا، اگر علی حاکم ہوتا۔ بس محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ بس عزیزان، یہاں پر ایک بحث ہے، ایک مختلف قسم کی باتیں ہیں، ہمیں نہیں اس سے غرض کہ آپ کس قسم کے دلائل رکھتے ہیں، آپ کس قسم کی فکر رکھتے ہیں،
آپ اپنی فکر پہ باقی رہیں، ہم اپنی فکر پہ باقی، ہمارے پاس اپنی باتیں ہیں، اپنے شواہد ہیں، ہمارے پاس تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اور یہ تمام شواہد، یہ تمام ثبوت نہ فقط یہ کہ ہم اپنے پاس سے پیش کرتے ہیں، بلکہ ان ساروں کا ثبوت ہم آپ کے پاس سے بھی پیش کرتے ہیں، آپ خود بھی اس کو مانتے ہیں۔ بلکہ آج تو بہت سوشل میڈیا پہ دیکھیں کس قدر کھلی بحث ہے فضیلتوں کے عنوان سے۔ تو قرآن خود کہتا ہے کہ جو عالم ترین ہے وہ افضل ترین ہے، جو پاکیزہ ترین ہے، جو باتقوا ترین ہے وہ افضل ترین ہے۔ قرآن نے معیار دیا ہے نا بھائی، آپ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی نوکری کے لیے اپلائی کریں، کوئی ایک گورنمنٹ ٹیچر کے لیے اپلائی کریں، اس گورنمنٹ ٹیچر کے لیے جب بھی آپ جائیں گے درخواست دیں گے تو وہ جو اس کا اشتہار آیا ہوگا، اس اشتہار میں اس ٹیچری کے لیے کچھ معیارات لکھے ہوں گے، یہ میٹرک پاس ہو، یہ ایسا ہو، یہ ڈومیسائل سندھ کا ہو، فلاں ہو، دماغ کا ہو، اس کے کچھ انہوں نے معیار لکھے ہوں گے۔ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی معیار ہی نہ ہو اور فوراً اس کو گورنمنٹ کی نوکری دے دی جائے؟ کیونکہ آج کل ہوتا ہوگا ایسا، لیکن اصولی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے۔ آیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ بس خلافت کے لیے، امامت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانیت کی کوئی معیار تو قرآن نے دیا ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں وَلَا رَدٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کتاب مبین کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے۔ بس یہ کتاب کا اصل موضوع کیا ہے؟ اس کتاب کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کا کوئی موضوع کبھی بھی آپ سے پوچھے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان پر قرآن گفتگو کرتا ہے۔ بس انسان کی سعادت، فلاح، نجات، کامیابی، رستگاری کے لیے کوئی قرآن نے فارمولہ نہیں دیا، کوئی معیار نہیں دیا۔ کس کو بٹھا دیں، کس کو لیڈر بنائیں، کس کو مانیں، کس کے پیچھے چلیں، کس کی رہنمائی قبول کریں، کوئی معیار نہیں دیتا قرآن۔ دیتا ہے تو پھر اس کو سامنے رکھیں نا، لے کر آئیں نا، اور اس معیار پر جو شخص پورا اترتا ہے اس کے پیچھے چلتے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے اصولی طور پر۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد ہو۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو کافی خشک رہے اور بہت زیادہ نعرے بازی والی گفتگو اور اس طرح کی گفتگو نہ ہو۔ ایک حقیر کم علم سے طالب علم ہوں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو خود پڑھا ہے اور سمجھا ہے اس کو اپنے بچوں تک، نوجوانوں تک ہم پہنچا دیں، تاکہ وہ تاریخی حقائق کو جان لیں، تاریخی حقائق سے آشنا ہو جائیں، اہل بیت کی فکر سے، فلسفے سے آشنا ہو جائیں، کہاں اہل بیت نے کیا عمل انجام دیا ہے، کہاں اہل بیت پر کس انداز میں مصیبت وارد ہوئی ہے اور انہوں نے اس مصیبت کو کس انداز میں جھیلا ہے۔ بس ان ایام میں دشمن نے بھی کوشش کری کہ فدق کی طرف توجہ رہے اور ہم بھی اسی طرف لگے رہے، فدق فدق فدق، حق زہرا حق زہرا حق زہرا، اور بے شک وہ حق زہرا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن فقط یہی ایک موضوع نہیں تھا، ایک دوسرا موضوع بھی تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کیا۔ بس شاید ایک کوشش یہ بھی رہی ہو، اور آج کل یہ ایک آواز آ بھی رہی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کوئی مشکلیں نہیں تھی، بی بی کا حاکم وقت کے ساتھ ایک اختلاف ہوا ایک باغ کو لے کر، اس کے اوپر حاکم وقت نے ایک حدیث سنائی، بی بی نے اس کو سن کر خاموشی اختیار کر لی اور بس کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تاریخ میں اس انداز میں اب اس کو پیش کرنے لگ گئے ہیں، اور اگر ہم لوگوں کو ان حقائق سے آگاہی اور آشنائی نہ ہوئی تو آنے والے 10 15 20 25 30 سالوں میں آئندہ یہ حقیقت کو گھما دیں گے، مسخ کر دیں گے، اور ہماری نوجوان اور آنے والی نسل اس سے بہت کم آگاہ اور آشنا ہوگی۔ بس اس کو بیان ہونا چاہیے کہ یہ دو واقعات، جو دو مصیبتیں آخر کار ان 90 دنوں میں ایسی کیا قیامت آن پڑی کہ 18 سال کی جوان لڑکی، 18 سال کی جوان لڑکی، اس کے بال سفید ہو جائے، 18 سال کی جوان لڑکی کی کمر جھک جائے اور وہ عصا کا سہارا لے کر چلنا شروع کرے۔ کوئی تو مصیبت آخر کار وارد ہوئی ہوگی۔ آخر یہ باغ کا چھننا ایسی مصیبت ہے کیا؟ یہ باغ کے چھننے نے زہرا کی کمر کو خم کر دیا ہے کیا؟ وہ کیا ایسی مصیبت ہے عزیزاں؟
یہ بالوں کا سفید ہونا اہل بیت کے گھر میں بڑا مصیبت کی نشانی ہے، بڑی مصیبت کی نشانی ہے۔ آپ نے محرم میں تاریخ میں سنا ہوگا نا، صبح عاشور سید الشہداء ایک جوان کی حیثیت سے تھے، 57 سال کے، ابھی بوڑھے کہاں ہوئے ہیں، لیکن عصر عاشور تک سید الشہداء کے بال سفید ہو چکے تھے، سفید ہو چکے تھے۔ مولا ایک پہر کے اندر آپ پر کیا مصیبتیں آن پڑی کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ بس ان ایام میں اے بی بی آپ کے بابا ابھی تازہ اس دنیا سے گئے ہیں، ان چند دنوں میں آپ پر ایسی کیا مصیبت آ پڑی؟ کسی معصوم نے، کسی نبی نے کبھی تاریخ میں نہیں کہا کہ مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں اور مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں۔ آپ دیکھیں معصومین اسیری میں رہے ہیں، 14 سال اسیری میں رہے، لگاتار معصومین کو زہر دیا گیا ہے۔ کربلا جیسا واقعہ، کربلا جیسی مصیبت کہیں پیش آ سکتی ہے دوبارہ تاریخ میں؟ لیکن کیا سید الشہداء نے یہ کہا کہ جیسی مصیبتیں مجھ پر پڑ رہی ہیں اگر یہ دنوں پر پڑیں تو یہ راتوں میں تبدیل ہو جائیں؟ کہیں کہا سید الشہداء نے ایسا؟ لیکن اس بی بی نے چند دنوں میں یہ جملہ کہہ دیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے جانے کے چند دن بعد ہی مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ سیاہ راتوں پر پڑتی تو، اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اے بی بی آخر کار کیا مصیبت آپ پر آ پڑی؟ جس قدر جس کی عزت و عظمت بڑی ہوتی ہے اس کے لیے اف کہنا بھی اس کی شان میں توہین ہوا کرتا ہے۔ پھر یہاں تو آپ دیکھیے جو اپنے باپ کی زندگی میں کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا تھا، ارے دوسرے تیسرے دن ہی یہ مسجد میں تمام نامحرموں کے مجمع میں اس کو آنا پڑا، خطبہ ارشاد کرنا پڑا اور یہ جملہ کہنا پڑا، ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو، پہچان لو، انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد، اور میرا باپ محمد ہے۔ ارے بی بی آپ کے بابا محمد ہے، ابھی 2 دن گزرے ہوئے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کیا آپ کو؟ نہیں، یہ بالکل نہیں جانتے، جبھی تو مجھے مسجد میں آنا پڑ رہا ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے ان اشکوں کو، آنسوؤں کو ہماری نجات کا، بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اے پروردگار ہمیں ان مجالس کو، عزاداری کو خلوص کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کی شفاعت، بالخصوص خاتون جنت کی شفاعت ہمیں دنیا و آخرت میں حاصل رہے۔ اے پروردگار دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے، دنیا میں جہاں جہاں زیر ستم ہے، بالخصوص غزہ میں، فلسطین میں، لبنان میں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، ایران میں، پارا چنار میں، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار جو بھی ظالمین ہیں دنیا میں ان کو اس بی بی کی چادر کا واسطہ ہے، پروردگار ان ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں، سپاہیوں میں، نوکروں میں، غلاموں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔